جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ملک میں حکومتی ایما کے اوپر نیب کا یک طرفہ انتقام جو ہے وہ جاری ہے، اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی یا ایک ادارے سے ہٹ کے جو ہے اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے، اور اسے اور کوئی کام نہیں ہے ما سوائے اس کے کہ حکومت کے مخالف اپوزیشن کے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹیمائز کرے، ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے، ان کے خلاف انکوائریز بنائے، اور جب سال ہا سال انہیں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کے باوجود جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ انتقام پہ اور فیصلہ کرتے ہیں. اور نیب کے افسران جو ہیں وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں، ہم میرٹ پہ یا اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم نے بھی آخر جو ہے وہ اپنی نوکری بچانی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ جو انتقام جو ہے یہ نیب کے ذریعے سے اینٹی کرپشن کا ادارہ جو ہے اسے فعال کیا ہوا ہے. FIA میں بشیر میمن کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ بھی یہی عمل جاری ہے. تو اس وقت پورا ملک جو ہے، تمام ادارے جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ اس حکمران ٹولے کا جو ہے وہ انتقام کا ایندھن بنے ہوئے ہیں. کوئی فلاح کی پالیسی نہیں ہے، عوام کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. اس ملک کی اکانومی کو جو IMF کے پاس گروی رکھا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک جو کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کا انچارج ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، اس کا کنٹرول جو ہے وہ IMF کے پاس دیا جا رہا ہے. یعنی IMF جو ہے اسے پہلے تو یہ تھا کہ IMF کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بٹھاتے تھے اپنے کہ IMF کے مقاصد جو ہیں وہ پوری کے. اب پورے کا پورا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF کو جو ہے وہ سپرد کر دیا گیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ملک جو ہے اس کو ایک یعنی معاشی غلامی کی جو ہے وہ نظر کیا جا رہا ہے. اور شاید اسی مقصد کے لیے اس حکمران ٹولے کو یا عمران خان نیازی کو جو ہے یہ چنا گیا تھا. اور یہ بدقسمتی ہے. اپوزیشن اپنے موقف کے اوپر اور اپنی جد و جہد کے اوپر PDM کے بینر تلے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنی کوشش کرتی رہے گی تاکہ اس حکمران ٹولے سے، بلکہ یہ تو اب ملک دشمن ٹولہ جو ہے کا روپ جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ اس ملک اور قوم کی جان چھڑائی جائے. جی جی نہیں دیکھیں، اب تو IMF یعنی پورا اسٹیٹ بینک یعنی اس ملک کی پوری اکانومی کا کنٹرول ہی IMF کو دے دیا گیا ہے. اب شیخ حفیظ صاحب کو آگے یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب وہ سارا کچھ وہاں پہ چلا گیا. اب شیخ حفیظ صاحب یا ان کے دوسرے جو کولیگز ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ہی جو ہے وہ کنٹرول کریں گے. اب انہیں یہاں پہ آ کے جو ہے وہ آ کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اسی طرح سے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ CPEC کا وہ منصوبہ جو پاکستان کا فیوچر تھا، جس میں پاکستان کی اکانومی کا جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ پنہا تھا، جو منصوبہ جو ہے وہ اگر کامیاب ہوتا یا یعنی وہ پورا مکمل ہوتا تو پاکستان کے اکانومی کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے. پاکستان کی جو انکم ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی. اس کے متعلق جو انہوں نے کیا ہے اور جس طرح سے اس منصوبے کو نامکمل رکھا گیا ہے، کیپ کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ یعنی مکمل نہیں ہونے دیا گیا، تو اس کی بھی صورتحال جو ہے وہ ساری. اور یہ عمل جو ہے یہ کوئی ملک دشمنی سے کم نہیں ہے، یہ صرف ایک منصوبے کو نامکمل کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس ملک کی اکانومی کو ڈبونے کی بات ہے. اچھا رانا صاحب، کورونا ویکسین $10 کی پوری دنیا میں ہے، اسپوتنک جو ہے وہ اب یہاں $30 کی آ رہی ہے.
میرا خیال ہے کہ یہ پہلا ملک ہے یہاں پہ ویکسین جو ہے وہ باہر سے خیرات میں لے رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اس کو سیل کر رہے ہیں، ورنہ پوری دنیا میں تمام گورنمنٹ جو ہیں وہ اپنے شہریوں کو جو ہے یہ سہولت یا یہ میڈیسن جو ہے وہ مفت فراہم کر رہی ہے۔ یہ پہلا ملک ہے کہ لے مفت رہا ہے اور آگے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ عمل کرانے کی بجائے جو ہے وہ لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ایس او پیز کے اوپر عمل کروانا چاہیے اور لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ بند نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے پہلے جو ان کی پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بڑا معاشی نقصان ہوا ہے لوگوں کا، لیکن اب بھی جو ہے وہ ان کا کوئی یعنی ان کی پالیسی یہ ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی انہوں نے جو ہے وہ اگر پہلے کرونا جو ہے وہ موسمی حالات کی وجہ سے جو ہے یا اس خطے میں اس کا ڈیمیج جو تھا وہ اگریشن کم تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ بچے رہے ہیں، باقی یہ صرف اور صرف مفت کا کریڈٹ جو ہے وہ لیتے رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی پالیسی نہیں اپنائی اور کوئی اقدامات نہیں کیے، اور ایس او پیز کے اوپر اب بھی ان کے عمل درآمد کرنے کی جو ان کی طریقہ کار ہے یا پالیسی ہے اس کا اثر نہیں ہے، اور اس میں ملک کو جو ہے وہ بدترین کرپشن میں دھکیلا گیا ہے۔ اب دکان کھولنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، اب کوئی اور کام کرنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، یعنی ہر کام ہو رہا ہے، یعنی جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں کوئی پابندی کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، ہر کام ہو رہا ہے لیکن پیسے دے کے ہو رہا ہے، یعنی کرپشن کے جو ہے وہ دے کے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس حد تک انہوں نے کرپشن کو جو ہے وہ گراس روٹڈ کر دیا ہے کہ اس وقت کوئی یعنی جو ہے بندہ نہ کوئی کرپشن سے محفوظ ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے اس ملک میں جس قسم کی انہوں نے پالیسی جو ہے وہ روا رکھی ہے نہ کوئی ان سے محفوظ ہے۔ دیکھیں حکومت تو خود اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، اس لیے اسے وینٹ کی یاد جو ہے وہ ستاتی ہے۔ حکومتی جو اپوزیشن اتحاد ہے پی ڈی ایم، اس میں صرف ایک مسئلے کے اوپر جو کہ استعفوں سے متعلق تھا اس میں اختلاف رائے تھا، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف تھا، باقی جماعتوں کا ایک اپنا موقف تھا، اس کے اوپر جو پیپلز پارٹی نے ٹائم لیا ہے سی سے، وہاں سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ لے کے واپس آئے گی، تو اس کے مطابق جو ہے استعفے دینے یا نہ دینے کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن حکومت مخالف جدوجہد تحریک جو ہے وہ ہر قیمت پہ جاری رہے گی۔ جو دوسرا ایشو جو لیڈر آف دی اپوزیشن یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکٹ ہونے کا ہے، تو اس میں ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس 31 ووٹ ہیں تو ہمارے پاس 27 ہیں، تو یہ بن جاتے ہیں 58۔ اگر 58 ووٹ ہیں تو آئیں سامنے لائیں، اپنے 31 ووٹ انشور کریں، سنجرانی صاحب کو گھر بھیجتے ہیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بناتے ہیں، تو یہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو جھگڑا ہے یہ خود بخود جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا۔ پنجاب حکومت میں کوئی ہاؤس تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، پنجاب حکومت میں ان ہاؤس تبدیلی کی جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ تصور غلط ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس میں ہیجیٹیٹ کر رہی ہے یا اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر جس طرح سے کل ایک بات چل رہی تھی خبر کہ جی کوئی تقریباً 30 کے قریب جو ہیں وہ رکن ہیں جو کہ کراس کر کے جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، لائیں ان کو سامنے۔ اگر اس قسم کا کوئی فگر سامنے آتا ہے تو بالکل اس بات کے اوپر جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔